حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ یہ غلاموں کے بازار میں مختلف لوگوں کے ہاتھوں بکتے بکاتے آخر مکہ مکرمہ آ پہنچے۔ نمار نے انہیں خرید کر غلام بنا لیا، لیکن کچھ ہی دنوں میں ان کی آقا نے محسوس کر لیا کہ یہ غلام کوئی عام انسان نہیں بلکہ کم عمری میں بھی سمجھدار اور عقل مند ہے۔ اس قابل ہونہار غلام سے زیادہ کمانے کے چکر میں نمار نے اسے شہر کے مشہور لوہار کے پاس کام سیکھنے کے لیے بٹھا دیا۔ تلوار عرب معاشرے میں بہت اہمیت رکھتی تھی۔ اس سمجھدار غلام نے بہت جلدی تلوار سازی میں مہارت حاصل کر لی، تو نمار نے انہیں ایک دکان ان کے حوالے کر دی۔ یہ غلام اپنی ایمانداری اور ہنرمندی سے پورے مکہ مکرمہ میں مشہور ہو گئے۔ انہیں جب بھی فرصت ملتی تو یہ تنہائی میں خوب غور و فکر کرتے، سوچتے رہتے کہ کفر کا انجام کیا ہوگا۔ پھر ان کے دل میں شدت سے خواہش پیدا ہوتی کہ اے کاش میں اس جہالت کے اندھیروں میں نور کو طلوع ہوتا دیکھوں۔ ان کی یہ خواہش پوری ہونے لگی۔ دیر بھی نہیں لگی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ انہیں جوں ہی خبر ملی تو فوراً ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دل کو نور ایمان سے منور کر کے کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سب سے پہلے دعوت اسلام قبول کرنے والے 5 خوش نصیب افراد میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ چھٹے نمبر پر تھے، اسی لیے آپ کو سادس الاسلام کہا جاتا۔ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی خاص بات یہ تھی کہ غلام ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا ایمان چھپایا نہیں۔ ان کے ایمان لانے کی خبر سن کر آپ کی آقا نمار غصے میں آگ بگولا ہو گئی اور اپنے بھائی کے ساتھ مل کر آپ کو راہ حق سے ہٹنے پر مجبور کیا، مگر آپ ڈٹے رہے۔ آپ بہت اذیتیں آپ کو دی گئیں، ظلم سہتے سہتے 13 سال بعد آخرکار انہیں ہجرت کی اجازت ملی اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ مدینے جا پہنچے۔ انہوں نے تمام غزوات میں شرکت کی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں بیمار ہوئے اور 72 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں شہر کے باہر دفن کیا گیا۔